نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور اطراف سے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے سامعین حضرات، اللہ رب العزت اپنے اس کلام میں یہ فرما رہا ہے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور اللہ جاننے کے باوجود وہ ہم کو اور آپ کو یہ فرما رہا ہے، اے لوگو اپنا محاسبہ کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. دیکھو ہم ہر ایک انسان ایک مٹی کا پتلا ہے، اللہ کا بندہ ہے، ابن آدم کی اولاد ہے. ہم سب سے خطا، گناہ، بہت ساری چیزیں سرزد ہو سکتی ہیں اور کر بھی رہے ہیں. نیکیوں میں کوتاہی، کمی ہے اور ہو سکتی ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے لوگوں اپنا محاسبہ کرو اور جو ہمارے اندر جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کمیوں کو پورا کر لو. ہم تم کو بہت جلد، بہت ہی جلد ہم تم کو ایک ایسا مہینہ ہم تم کو دینے والے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ مہینہ عطا کر رہا ہے. یہ ہماری اور آپ کی سب کی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ بھی رمضان سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا کو الوداع کہہ گئے اور ہم لوگوں نے ان کو ان کے مرقد میں، قبر میں ہم لوگ ان کو وہاں پہنچائے ہے نا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو یہ بابرکت اور عظمت والا مہینہ اللہ ہم کو پھر عطا کر رہا ہے. اور اللہ کی رحمت تو دیکھو، اللہ کی محبت تو دیکھو. وہ اللہ کہہ رہا کہ ہم آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں تمہارے لیے. ہم آسمان کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول دیتے ہیں اور ہم ہمارا وقت تیار رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ ہم سے کچھ مانگے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. ابواب السماء، فتحت ابواب السماء، دروازے کھول دی جا رہے ہیں. اور اس کا کرم یہ دیکھو، اللہ کہتا ہے کہ ہم جہنم کے دروازے بند کر دیے. اور اس سے بڑا رحم تو یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شیاطین کو بھی جنزیروں میں جکڑ کر اس کو ہم نے بینڈ کر دیا، بند کر دیا. اب وہ تم کو بہکا نہیں سکے گا، ہم کو بہکا نہیں سکے گا. تو یہ جو مہینہ سامنے آ رہا، ہم لوگ اپنی کمیوں کو،
اپنی کوتاہیوں کو زیادہ سے زیادہ دور کریں اور نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی بھرپور کوشش کریں، اپنے ایمان کو طاقتور بنا لیں، اپنے اندر خوف خدا کو زیادہ بڑھائیں، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اس کا ڈر ہمارے اور آپ کے سب کے لوگوں میں زیادہ بیٹھ جائے۔ کوئی بھی کام کریں تو اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہو، اللہ کا دھیان ہمارے جو ہے دلوں میں ہو، کوئی بھی عمل کریں۔ یہ مغفرت والا مہینہ، یہ رحمت والا مہینہ، یہ جہنم کے آزادی کا پروانہ لیے آ رہا ہے، ہم لوگ اس کو حاصل کریں، ہم لوگوں کو مالا مال کرنے آ رہا ہے، ہم لوگ اپنے اعمال کو اچھے کر لیں، اپنے اعمالوں کو اس مہینے میں خوب بڑھا لیں، اپنے دلوں کی دنیا کو جو ویران ہو چکی ہے اس کو ہم آپ سجا لیں، اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو روشن اور منور کر لیں، اپنی زبانوں کو سچ سے آراستہ و پیراستہ کر لیں، اپنے زبان کو ذکر اذکار سے ہمیشہ رب اللسان رکھیں، تلاوت کلام پاک کے عادی و پابند بن جائیں۔ یہ مہینہ ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ مہینہ ہم کو چانسز اور مواقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم اپنے اندر کی جو ظاہری جو برائیاں ہیں، برے اعمال ہوں، برے اقوال ہوں، برے افعال ہوں، ظلم ہو، زیادتی ہو، جو بھی حق تلفیاں ہوں، جو بھی چیزیں ہوں، ہم اللہ رب العزت سے اس مہینے میں ظاہری گناہوں سے توبہ استغفار خوب سے خوب کر لیں، خوب سے خوب کر لیں۔ جو ظاہری جتنے بھی گناہ ہیں ان سے ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور جو ہمارے اور آپ کے اندر کی جو اندرونی بیماریاں ہیں ہم آپ اس کو بھی ٹھیک کریں۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ظاہر میں بڑا اچھا نظر آتا ہے، لیکن وہ اندر چونکہ بیماریاں ہیں تو اندر سے وہ جھلس چکا ہوتا ہے، وہ جل کر راکھ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ظاہر میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ انسان بڑا اچھا نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ کوئی انسان سامنے ہو، دیکھ رہا ہے بہت ٹھیک ٹھاک، لیکن اندر سے اس کو روگ ہے، بیماری ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر جو ہے میڈیسین جو دیتے ہیں وہ اندر کے علاج دیتے ہیں کہ اندر وہ ٹھیک ہو جائے، خون ٹھیک ہو جائے۔ جب خون ٹھیک ہوگا تو پھر اس کے اندر جو اوپر جو بیماریاں دکھ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی طریقے سے جو صلحاء ہوتے ہیں، جو ہمارے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ لوگ اندر کا علاج کرتے ہیں۔ اندر اگر روگ اگر باقی ہے تو پھر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے۔ وہ اندر کے روگ کا علاج کرتے تھے، اور اندر کا روگ اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر ظاہری اعمال اچھے ہوتے ہیں، انسان ظاہر میں بھی وہ اچھا لگتا ہے۔ تو کلام میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں جو بیماریاں ہوں ہم اس کو مٹائیں۔ غلط عقائد ہیں، نفاق ہیں، شرک بدعات ہیں، بدزنیاں ہیں، نہ جانے کتنی اس طریقے کی چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں جو ہے وہ جنم لے رہی، وہ روگ ہیں۔ تو یہ مہینہ جو بابرکت مہینہ جو ہم کو اور آپ کو نصیب ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ اس میں ظاہری گناہوں سے بھی توبہ کریں گے، اور اندرونی جو گناہ ہمارے اندر پنپ رہے ہیں ہم ان کو بھی اپنے اندر سے باہر نکال دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہوں گے، بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں اللہ والے جو رمضان کا مہینہ پا کر وہ اپنا تعلق اللہ سے اس قدر اپنا تعلق پیدا کرتے ہیں کہ پھر وہ پورے رمضان سے سامنے رمضان تک، یعنی پورے سال وہ رمضان کے برکت سے لطف اندوز اور فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ رمضانوں کا اثر سامنے رمضان تک اس انسان کے اوپر اس کا اثر رہتا ہے، اس کا اثر جاتا نہیں ہے۔ مجال ہے کہ اس انسانوں کی نمازیں قضا ہو جائیں،
جو صحیح اعتبار سے جس نے رمضان میں اپنا تعلق اللہ سے لگایا تھا اور سچی توبۃ النصوحہ اس نے کیا تھا اور صحیح فیصلہ لے لیا تھا کہ ہم ایک ان سے اچھے انسان بن کر زندگی گزار کر جائیں گے، تو پھر ان لوگوں نے ایک صحیح فیصلہ لے کر اپنے زندگی کو اللہ کے لیے مٹانے کے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ کام کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ تیار ہو گئے ہیں اور اندر کی بیماریوں کو خرچ دیا اور یہ طے کر لیا کہ انشاءاللہ سامنے آنے والا سال رمضان سے رمضان تک ہماری نہ نمازیں قضا ہوگی، نہ ہمارے اندر مکاریاں ہوں گی، نہ ہمارے اندر گناہیں پنپیں گے، نہ ہمارے اندر جو ہے جھوٹ اور فریب ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ وہ انسان طے کر لیتا ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو دین کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، جو دین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نشانیاں بیان کی گئی ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں کہ ایک تو وہ انسان ہوگا، اگر خوف انسان اگر ہوگا، انسان کا ڈر انسان سے جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان شریعت سے اور اللہ کے جو ہے قانون سے دور بھاگتا ہے، پھر وہ اسلام کے خلاف بھی دین کے خلاف بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ خوف انسان، خوف الہی اگر ہوگا تو پھر ساری چیزوں کو ایک کنارے رکھ دے گا لیکن وہ اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ ایک نمبر یہ ایسے انسان دین سے الگ ہٹ سکتا ہے۔ ایک وہ انسان ہوگا جس کے اندر لالچ ہو، کوئی جاہ و منصب کا لالچ ہو، تو یہ ایسے انسان جو ہیں ان کے اوپر رمضان کا اثر جو ہے پڑتا نہیں ہے، وہ دین سے الگ ہٹ جاتے ہیں، شریعت سے روگردانی کرتے ہیں۔ نمبر 3 ایسے لوگ جن کے اندر اندھی تقلید ہوتی ہے، جن کے اندر اندھی تقلید ہوتی ہے، یعنی وہ جہالت ہوتی ہے ان کے اندر، تو وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ جہالت کی بنیاد پر، اندھی تقلید کی بنیاد پر وہ شریعت سے، قانون الہی سے، دین سے وہ دور کھڑے ہوتے ہیں اور دین کے خلاف ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخری انسان غربت کا مارا، جو بہت غربت کی زندگی گزار رہا ہو، ایسا انسان دین سے، شریعت سے، قانون الہی سے دور ہونے میں وقت نہیں رکھتا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے غربت۔ یہ غربت اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان لمحوں میں استعمال ہو جاتا ہے، لمحوں میں وہ شریعت سے، دین سے وہ باہر ہٹ جاتا ہے۔ لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں جن کے اوپر رمضان کا اثر ہوتا ہے، جن کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، جن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے اور جو عذاب الہی سے گھبراتے ہیں، میرے بھائیوں، وہ ہمیشہ گناہوں سے، جہالتوں سے، معصیتوں سے بچتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی دین اور شریعت سے، قانون الہی سے ہٹتے نہیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو بڑا ہی اچھا مہینہ، بابرکت مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ اللہ ہم کو اور آپ کو عطا کر رہا ہے۔ نہ جانے پھر وہ سامنے ملے نہ ملے، اس سال ہم لوگ یہ فیصلہ کریں گے، اپنی زندگی کو بدل دیں گے، اپنی زندگی کو بدل دیں گے انشاءاللہ۔ اور نہیں تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر رمضان کا پورے سال رہتا ہے، لیکن کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں پتا چلتا ہے کہ رمضان گیا ان کی زندگی کو رخ بدلی، ادھر رمضان گیا، عید کی نماز پڑھی، ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ اب وہ گناہ اور معصیت کی طرف وہ لپکتے چلے جاتے ہیں، ان کا رخ بدل گیا۔ چونکہ رمضان میں انہوں نے رمضان سے فائدہ جس طرح اٹھانا چاہیے، جس طرح ان کو اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، جس طرح اللہ کا خوف ان کے اندر آنا چاہیے، جس طرح ان کو اپنے اندر کی چیزوں کو بدلنا چاہیے تھا، ان لوگوں نے صحیح معنی میں، سچی نیت کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے اندر بدلاؤ کا فیصلہ نہیں کیا۔
جس کی بنیاد پر رمضان کا مہینہ ختم ہوتے عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہی ان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. گناہوں کی طرف وہ لپکتے رہتے ہیں, اللہ کو بھلا دیتے ہیں, آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں. پھر ان کے اندر نیکی اور طاعت کی جو ہے قدر ان کے اندر نہیں رہتی ہے, نیکی و طاعت کی قدر بھی نہیں رہتی ہے. اور جو محبت الہی جو ان کو ملتی ہے اس کے چنگاری کو بھی وہ غفلت اور سستی لاپرواہی اس کو بھی دبا دیتے ہیں. اور انسان پھر ابلیس اور شیطان کے راستے کو اختیار کرنے لگتا ہے. پھر انسان ملکوتی طاعات کی جگہ وہ انسان نفسانی لذات کا, اور پھر وہ انسان ربانی عبادات کی بجائے پھر وہ انسان شیطانی شہوات کا راستہ وہ اختیار کر بیٹھتا ہے. جن کے اوپر رمضان کا اثر نہیں ہوتا ہے ان کی یہ صورتحال ہوتی ہے. ایک تو پہلا نمبر گروپ, ایک یہ والا گروپ, نمبر وہ تیسرے وہ والے گروپ جن کو بڑا افسوس ہوتا ہے. رمضان کا جب موقع جانے لگتا ہے یا اس کے بیچ میں یا چلے جانے کے بعد ان کو احساس پیدا ہوتا, ان کا احساس جاگتا ہے یار اس بابرکت مہینے سے ہم نے کیا پایا, کیا کھویا. اس کے بعد بھی ہماری زندگی جو ہے بدل جا رہی ہے, پھر وہ جیسے کہ تیسی ہے. کیا ہم کو اس دنیا سے ہم کو جانا نہیں ہے, کیا ہمیشہ کی یہی زندگی ہوگی. ان کا احساس جاگتا ہے, ان کے اندر کا جو ایک دل سے احساس پھوٹتا ہے تو وہ بدلتے ہیں. نہیں, یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, یہ زندگی لاپرواہی کی زندگی گزارنا یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ پھر دونوں ربانیین بننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اللہ والے بننے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ نیک لوگوں کے صفوں میں اور سچے لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہونے کی پھر کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. جن کا احساس جاگتا ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم کو بندوں کی بندگی سے نکلنا پڑے گا اور ہم کو اپنے اس پیدا کرنے والے حقیقی مالک سے دل کو لگانا ہوگا. جو ہم کو کھلاتا ہے اور زندگی کا سب کچھ کا مالک ہے, ہم کو اس کی بندگی اس کی غلامیت کو ہم کو اختیار کرنا پڑے گا. ایک قسم کے انسان ہوتے ہیں, دوسرے قسم کے وہ انسان ہوتے ہیں میرے بھائی کو جو شیطان کے ٹریپ اور جال میں اس طریقے سے پھنس جاتے ہیں اور بے حسی میں اس طریقے سے ڈوب جاتے ہیں کہ اللہ اکبر وہ نکل ہی نہیں پاتے. ان کی جو حواس خمسہ جو صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ اس قدر مفلوج ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اچھی بری تمام چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. یہاں تک کہ وہ انسانوں کے بندگی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے, وہ انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے, وہ انسان ابلیس کے ٹریپ اور جال میں بالکل پھنسے میں لپٹتا چلا جاتا ہے. پھر یہاں تک یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے رحمت الہی سے بہت دور ہوتا چلا جاتا ہے اور عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے وہ انسان. پھر اللہ رب العزت اس کے دلوں پر اس قدر مہر لگاتا ہے کہ پھر اس کو کلمے کی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. وہ ظاہر میں مسلمان دکھتا ہے لیکن موت کی کلمہ پر نہیں ہوتی. پھر نہ جانے وہ کس کھندق میں جا کر پھینک دیا جائے گا, جہنم کے کس کونے میں پھینک دیا جائے گا, یہ اللہ ہی بہتر جانا ہے. جب اللہ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو میرے بھائی یہ سامنے جو مہینہ آ رہا ہے یہ بڑی برکت والا مہینہ, بڑی محنت والا مہینہ ہے, دوڑ کرنے والا مہینہ ہے, تمام چیزوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے, مغفرت کو پانے والا مہینہ ہے, نجات کے حصول کا مہینہ ہے. تو ہم لوگ پوری
کوشش کریں گے تہجد نہیں چھوٹے گی، تراویح نہیں چھوٹے گی، روزے نہیں چھوٹیں گے، نوافل نہیں چھوٹیں گے، ذکر اذکار نہیں چھوٹے گا، تلاوت کلام پاک نہیں چھوٹے گا. زیادہ سے زیادہ ہم تمام لوگ یہ چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو ہم لوگ رمضانوں میں زیادہ کام پر دھیان دیتے ہیں بھائیوں، رمضان میں تو کلو کام، لوگ اس میں زیادہ انکم کو سوچتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ 11 مہینے کما دو، اللہ کے بندو اپنا ایک نظام سسٹم بنا لو کہ ہم اس میں انشاءاللہ پورا دھیان عبادت پر لگائیں گے. لیکن لوگ اس کو پورا کمانے کے ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور واقعی میں جو بناتے ہیں. اچھا بھائیو، ہم لوگ یہ خود بتائیے، ان کے روزہ بھی متاثر ہوتا ہے، تراویح متاثر ہوتی ہے، نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں، تہجد بھی نہیں اٹھ پاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ ایکسٹرا جو ہے نفل نمازیں نہیں پڑھ پاتا، جو نفل نمازیں فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، جو ایک فرض 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک رکعت 2 رکعت تراویح پڑھتے فرضوں کا ثواب ہم کو ملتا ہے. یہ تمام چیزیں چھوٹتی نہیں چھوٹتی. جب انسان ٹائٹ رہے گا، تھکا مارا رہے گا، اس کا دماغ جو اندر سے جس کو تھکان زیادہ ہوتی ہے بھائیو، وہ زیادہ بدن پہ اثر کرتا ہے. لیکن جو اوپر سے تھکتے ہوتے ہیں تو تھوڑے سے رest لینے کے بعد آمدن ہو جاتے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سامنے والا مہینہ جو آ رہا ہے ہم بھرپور سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جھوٹ، فریب، غیبت، چغلخوری، ان تمام چیزوں سے ہم لوگ بچیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھ کر بھی وہ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے اور بیدگوئی سے، ان تمام چیزوں سے وہ نہ بچے، وہ دیکھتا رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ جاؤ کھانا کھا لو، پانی پی لو، تمہارے سے روزہ رکھنے کوئی فائدہ ہی نہیں. مطلب روزہ تمہارا تو ہے، لیکن روزے کے جو اثرات اور روزے کے جو منافع اور روزے کے جو نیکیاں تم کو ملنے والی کیوں نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ جاؤ افطار کر لو، جاؤ کھانا کھا لو، پانی پی لو، تمہارے روزے رکھنے سے کیا فائدہ. تو انشاءاللہ اس سے پرہیز کریں گے، کوشش کریں گے کہ ذکر اذکار جو ہمارے بھائی قرآن نہیں پڑھے، ہم یہ فیصلہ لیں گے کہ ہم کم سے کم آخری 10 صورتیں مکمل کر لیں گے، نمازوں کی دعائیں یاد کر لیں گے، کچھ سنن یاد کر لیں گے، اور قرآن پاک 2-3 ہم انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک پھر ہم لوگ سحری کھانے کا نظام، یہ جو سنت ہے اس کو ہم لوگ سحری لیٹ کر کے کھایا جاتا ہے، تاخیر کر کے کھایا جاتا ہے، یہ سنت ہے. 2 بجے کھا لینا، 2:30 بجے کھا لینا، 3 بجے جلدی سے کھا لینا، یہ سنت کے خلاف ہے. تو ہم لوگ ہر چیز سنت کے مطابق انشاءاللہ کریں گے، ہے نا. یہ تو بہت ضروری ہے. ہمارے ہم سب کے نبی یہ پر بڑا احسان ہے ہم پر، ہے نا، ہم کو سکھایا کہ سنت بھی چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو سحری کو ہم لوگ تاخیر سے کریں گے، اور افطار ہم لوگ بالکل ٹائم پر کریں گے، اور دعاؤں کا خوب سے خوب اہتمام، نمازوں کا خوب سے خوب اہتمام کریں گے. اور کوئی انسان، ہم نے کہ کوئی بھی ہمارا بھائی ڈیلی کے ساتھ ثواب کرنے سے نہ چکے. بہت 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 ضروری ہے ہم یہ سال ثواب کے مردوں کو کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی طرف سے اللہ دوسرے لوگوں کو دل میں بات ڈال دے گا کہ فلاں انسان دنیا میں جب تک تھا وہ سارے مرحومین کو اس سال ثواب کرتا تھا، اے بندے تم فلاں کے نام سے اس کے لیے سال ثواب لو. تو ہم لوگ ڈیلی کہ کوئی خاص نام نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے جو پریوار کے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور پوری دنیا کی مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے، تراویح پڑھی، ذکر اذکار کیے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، اللہ اس سب کا اجر جو ہے ہمارے تمام بھائیوں کو عطا فرما، اور ہمارے خاص طور سے فیملی والوں کو اس کا اجر عطا فرما. اللہ ہم کو بھی اس کا اجر عطا فرما. یہ ہم لوگ دعائیں کریں گے انشاءاللہ. اور خاص طور سے افطار کے وقت ہم لوگ دعا ضرور کریں گے، ہر نماز کے بعد دعا مانگیں گے، تہجد میں بھی انشاءاللہ ہم سب لوگ دعا ضرور کریں گے.